الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا بالتاء والیاء دونوں طرح پڑھا گیا یقبل اور تقبل یہ بالتاء والیاء کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کو بیان کیا تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ منہا شفاعۃ کسی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ای لیس لہا شفاعۃ فتقبل ایک تو یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا اور دوسرا ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس آیت کے اس حصے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی سفارش ہوگی مگر قبول نہیں کی جائے گی۔ کفار کی یہود کی سفارش ہوگی مگر قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سفارش ہوگی ان کی لیکن قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ دوسری جگہ قرآن شریف کے اندر قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں جو فرمایا کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ اب یہاں پر بات تھوڑی سی مغلق سی ہو گئی کہ وہاں یہ اس آیت سے آیت الکرسی کے حصے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں اور جب سفارش کی جائے تو اس کو قبول نہ کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اور تو اس لیے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ فرمایا کہ ای لیس لہا شفاعۃ فتقبل، یعنی ان کی کفار کی سفارش ہی نہیں ہوگی فتقبل کہ وہ قبول کی جائے۔ کفار کے حق میں سفارش اور شفاعت ہوگی ہی نہیں فتقبل کہ وہ قبول کی جائے۔ سوال و جواب آگے سمجھ میں آگے تکمیل کے طور پر فرماتے ہیں فما لنا من شافعین، کہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا، یہ کفار کا قول ہے۔ تکمیل کے طور پر بیان فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ فداء نکال کر عدل کے معنی بیان فرمائے ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کی جائے گی، یمنعون، یہ ینصرون کے لازمی معنی کو بیان فرمایا من عذاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، یہ ما منہ المنع کو بیان فرمایا کس چیز سے، یعنی کوئی چیز، کون سی چیز ہوگی جو نہیں روکے گی، کس چیز سے نہیں روکے گی؟ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جی ما منہ المنع کو بیان فرمایا، یعنی کس چیز سے یمنعون، مطلب کہ ان کو روکے گی نہیں کوئی چیز، کس چیز سے نہیں روکے گی وہ آگے بیان فرمایا، یعنی اللہ کے عذاب سے روکنے والی، ان کو بچانے والی ان کو کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ان کو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اذکروا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عامل کو بیان فرمایا اذ نجیناکم، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، ای آباءکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے نجات دی،
یہ آباءکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کو بیان کیا ہے؟ کئی دفعہ گزر چکی ہے پیچھے یہ، ٹھیک ہے شاباش۔ مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، یہی ای نجینا آباءکم۔ والخطاب به و بما بعده للموجودین فی زمن نبینا۔ فرماتے ہیں کہ خطاب جو ہے یہ اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں بھی جو آ رہا ہے وہاں سب جگہ خطاب جو ہے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہود تھے ان کو، بنی اسرائیل تھے، ان کو خطاب ہے۔ اخبرو یہ لفظ نئے نسخوں میں نہیں ہوگا، کتابت کی غلطی ہے۔ نبینا اور بما کے درمیان اخبرو ان کو خبردار کیا گیا، بما انعم علی آبائہم، لفظ اللہ یہاں پہ نہیں ہے اصل نسخے میں، تو اس کو کاٹ دیں۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو خبردار کیا گیا ان نعمتوں کے متعلق، ان کو خبر دی گئی ان نعمتوں کے متعلق جو ان کے آباء و اجداد پر کی گئی تھی۔ تذکیرا لہم، ان کو بطور نصیحت اور شکر کے لیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تذکیراً یعنی ذکر نعمت کریں، مطلب شکر۔ لہم بنعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا، تعالیٰ بھی یہاں پر نئے نسخوں کے اندر زیادہ ہے۔ لیؤمنوا، تاکہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے والخطاب به و بما بعده، اس کی غرض ہے تقریر الجواب۔ تقریر الجواب، یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ جواب کے تقریر بیان فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے اذ نجیناکم، اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کو تو بچایا نہیں تھا، ان کو تو نجات نہیں دی تھی آل فرعون سے، ان لوگوں کو تو نجات نہیں ملی تھی آل فرعون سے، ان لوگوں کو تو نجات نہیں ملی تھی نا جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی نزول قرآن کے وقت اس وقت جو موجود یہود تھے ان کو تو فرعون سے نجات نہیں دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، اور لہذا اذ نجیناکم اگر ان کو خطاب ہے تو اس کا کیا مطلب؟ دوسرا، اگر اس سے مراد زمانے نزول قرآن کے وقت، اس وقت یہود اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ یہود ہے جن کو نجات دی تھی، تو وہ اس وقت موجود نہیں ہے کہ صیغہ خطاب لایا جائے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جن کو نجات دی تھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے کہ صیغہ خطاب لایا جائے، اور جن کے لیے اگر صیغہ خطاب لایا گیا اور نزول قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے ان کو مراد ہے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی تھی۔ تو پھر مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک تو آباءکم نکال کر حذف مضاف کو بیان فرمایا، اور پھر یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب، اس کی تقریر یہاں پر بیان فرمایا، یعنی خطاب ان کو، اور یعنی یہاں پر بھی اور آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو یہود ہیں ان کو خطاب ہے، اور
اس نعمت تذکرہ ان نعمتوں کا ہے جو ان کے آباء و اجداد پر کی تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ یہ لوگ نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ لیؤمنوا، یہ علت کو بیان فرمایا، یہ اس تقریر جواب کی علت، یہ جو اس نجیناکم فرمایا اس کی علت کو بیان فرمایا تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ من آل فرعون یسومونکم، آل فرعون سے جو تمہیں یذیقونکم، تمہیں چکھاتے تھے، تمہیں چکھاتے تھے، یعنی یہ یذیقونکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یسومونکم کے لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ جی اس کا جواب والخطاب سے ہے نا، بنعمت اللہ تک، یہ اس کا جواب ہے سارا۔ آئی سمجھ میں آئی بات؟ سوء العذابی، سخت تکلیفیں، تمہیں سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اشدہ، سوء کے لغوی معنی بیان فرمائے، اشدہ یعنی سخت، سوء العذابی کے کہ اشد سخت ترین عذاب تکلیف دیا کرتے تھے۔ والجملۃ حال، حال من ضمیر نجیناکم، اور فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے نجیناکم کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ نجیناکم جو اوپر گزرا اس کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یذبحون، کہ وہ ذبح کرتے تھے، بیان لما قبلہ، فرمایا کہ یہ ما قبل کا بیان ہے، یہ ما قبل کا بیان ہے۔ اصل میں یہاں پر کہتے ہیں کہ سوء العذابی اور تھا، اور یذبحون یہ دوسرا عذاب اور تکلیف تھی، تو یہاں پر واو عاطفہ آنا چاہیے تھا، یہاں پر واو عاطفہ آنا چاہیے تھا، جیسا کہ آگے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس سے پہلے واو عاطفہ لائے، تو یذبحون سے پہلے بھی واو عاطفہ لانا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سوء ما قبل یعنی سوء العذابی جو ہے اس کا بیان ہے، یہ سوء العذابی کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ اور بیان اور مبین جو ہوتا ہے ان کے درمیان تغایر نہیں ہوتا، عطف اور معطوف علیہ کے اندر تو تغایر ہوتا ہے، تو اس لیے واو عاطفہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے، مگر بیان اور مبین کے اندر چونکہ تغایر نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہاں پر واو ذکر نہیں کیا، یہ ما قبل کا بیان۔ یہ فرمایا مفسر رحمۃ اللہ، ابناءکم، کہ وہ تمہارے اولاد کو ذبح کرتے تھے، یعنی بیٹوں کو، المولودین نکال کر، یعنی جو پیدا ہوتے تھے، قریب یعنی نو مولود جو ہوتے، جسے نو مولود کہا جاتا ہے۔ المولودین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ابناءکم کے اندر جو اضافت ہے، یہ اضافت کس چیز کی ہے؟ عہد خارجی کی ہے، یعنی وہ بچے وہ لڑکے ذبح کرتے تھے جو پیدا ہوتے تھے، تمام لڑکوں کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ سوال کا جواب ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ باقی رکھتے تھے، يَسْتَبْقُونَ، استحیاء کے بہت سارے معنی آتے ہیں، باقی رکھنے کے بھی آتے ہیں، زندہ رکھنے کے بھی آتے ہیں، اور بھی معنی آتے ہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یستبقون نکال کر تعیین احد المعانی کی ہے، یعنی ایک معنی کی تعیین کی ہے، ٹھیک ہے۔ نساءکم، تمہاری عورتوں کو، لقولی بعض، یہ کیوں کرتے تھے؟ ذبح، جی آواز سے بولیے، ہاں، تعیین احد المعانی، آواز سے بولا کریے، جو پوچھ رہا ہوں نا آواز سے بولیے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ ذبح ابنا اور استحیاء نساء کیوں کرتے تھے؟ استبقاء نساء کیوں کرتے تھے؟
اس کی علت بیان فرماتے ہیں لقول بعض الکہنۃ لہو، کہ فرعون کو بعض کاہنوں نے یہ کہا تھا ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یکون سببا لذہاب ملکی کا، جو کہ تیری بادشاہت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا، جو کہ تیری بادشاہت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ علت کو بیان فرمایا ذبح ابنا کی۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے العذاب بالانجاء، یعنی عذاب دیے اللہ تبارک و تعالی، یہ جو قوم فرعون تمہیں عذاب دیتی تھی اس میں، اور ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے جو نجات عطا فرمائی اس کے اندر، تو ذالکم العذاب بالانجاء یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف الیہ کے عموم کو بیان فرمایا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف الیہ کے عموم کو بیان فرمایا، تعمیم مضاف الیہ۔ بلاء، آزمائش تھی تمہارے لیے اس میں، ابتلاء او انعام، بلاء کے معنی ابتلاء آزمائش کے بھی آتے ہیں اور بلاء انعام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کی بلاء کے معنی کے عموم کو بیان کیا ہے، بلاء کے معنی کے عموم کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر مراد انعام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر العذاب مراد لیا جائے تو ابتلاء مراد ہوگا، اور الانجا مراد لیا جائے تو انعام اس کے معنی ہوں گے۔ من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش یہ انعام ہے۔ وذکروا، اذکروا نکال کر پھر عامل کو بیان فرمایا، اذ فرقنا، جب ہم نے پھاڑا، فلقنا نکال کر فرقنا کے لغوی معنی بیان فرمائے، بکم تمہارے لیے، بسببکم نکال کر کہ تمہارے سبب سے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ جو با ہے یہ با سببیہ ہے، بکم میں جو ہے با، یہ با سببیہ ہے۔ البحر، دریا کو، حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ تم اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے اس دریا میں داخل ہو گئے۔ یہ اذ فرقنا بکم البحر، اس کی صحت تفریع کو بیان فرمایا، صحت تفریع کو بیان فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تو پھر تم کیا ہوئے، تم اس کے اندر داخل ہو گئے قوم فرعون سے جب تم بھاگ رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو رہا تھا، وہاں اوپر وہ جو ہے ذہن میں نہیں رہا تھا، وہ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ من آل فرعون جو فرمایا تھا نجیناکم من آل فرعون، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ آگے پڑھتے ہیں پھر اس کو جو ہے نا یہ سوال کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، لہذا ہم نے تمہیں نجات دی، من الغرق، ما منہ نجات کو بیان فرمایا، کس چیز سے نجات دی؟ غرق سے، ڈوبنے سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اب یہاں پر آیت کے حصے پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو نہیں ڈبایا تھا، آل فرعون کو ڈبایا تھا، یعنی فرعون غرق نہیں ہوا تھا بلکہ آل فرعون غرق ہوئی تھی، فرعون کی قوم غرق ہوئی تھی۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قومہ معہ نکال کر اس کا جواب دیا کہ نہیں، فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا تھا،
فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا تھا. آل فرعون کہہ دیا کہ جب فرعون کی قوم ہی غرق ہو گئی تو جو اصل ان کا جو کرنے والا کرتا دھرتا تھا اور جو اصل قوم کو گمراہ کرنے والا اور گمراہی کا سبب تھا وہ کیوں بچے گا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے إِلَى انطباق البحر علیہم إِلَى انطباق البحر علیہم، یعنی متعلق کو بیان فرماتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا اور راستے بنا دیے تھے. تم گزر گئے تھے، قوم فرعون سمندر کے اندر آئی، بیچوں بیچ آئی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان پر ملایا کہ ان پر سمندر دونوں طرف سے ملتا گیا اور دریا ملتا گیا، اور نتیجہ نکلا کہ وہ پھر اسی طرح جاری پانی ہو گیا اور فرعون اور قوم فرعون اس میں ڈوب گئی. وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا بِأَلِفٍ وَدُونَهَا، وعدنا اور واعدنا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ قرأت مشہورہ کو بیان فرمایا. موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جب 40 راتوں کا وعدہ کیا. نعطیہ عند انقضائها التوراۃ، کہ ہم جو ہے 40 راتوں کا وعدہ کس لیے کیا، 40 راتوں کا وعدہ کس لیے کیا. موعود بہ کو بیان فرماتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان 40 راتوں کے یعنی چلے کے پورے ہونے پر ان کو تورات دیں گے. اس چلے کے 40 راتوں کے پورے یعنی 40 دن کے پورے ہونے پر ان کو تورات دیں گے، یعنی 40 رات 40 دن وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے گزاریں. اور ان کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا، وہاں پر 40 راتیں یوں سمجھ لیں چلے کے لیے. یہ موعود بہ کو بیان فرمایا. آگے فرماتے لِتَعْمَلُوا بِهَا، علت بیان فرما رہے کہ کیوں تورات کیوں دیں گے، تاکہ تم اس پر عمل کرو. یہاں پر موسیٰ 40 لیلۃ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اور بھی احادیث کے اندر بھی آتی ہیں کہ جو 40 کے عدد کا ذکر بہت آتا ہے کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرے نفاق سے بری ہونے کا. اور اسی طرح اور بھی 40 دن کی بہت سی فضیلتیں آئی. تو یہ 40 کے عدد کو یہ 40 کا عدد بہت اثر رکھتا ہے، اسی لیے بہت مؤثر ہے. یعنی 40 دن تک اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام وہ انسان کے اندر انسان کی عادت بھی بن جاتی ہے اور اس کے عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کام کیا جائے 40 دن تک تو وہ بہت اثر رکھتا ہے. تو اسی لیے بزرگوں نے صوفیہ کرام نے بھی 40 دن کا چلہ جو ہے وہ 40 دن کا مقرر کیا کہ جو ان کے پاس اصلاح کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ 40 دن اس کو اپنے پاس کم سے کم رکھتے تھے چلہ لگانے کے لیے. اس سے بڑھ بھی جائے مگر 40 دن کم سے کم رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت کے اندر بھی 40 یعنی چلہ لگاتے پہلے، پھر اس کے بعد 4 مہینے اور پھر آگے، لیکن چلہ کم سے کم لگانا تبلیغی جماعت کے اندر بھی ضروری ہوتا ہے. تو بزرگوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے صوفیہ کرام نے 40 دن کا چلہ مقرر کیا. یہ کوئی اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا، استدلال کرتے ہوئے مقرر کیا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ علماء کے لیے 22 دن کا چلہ مقرر کرتے تھے. 21 دن کا چلہ مقرر کرتے تھے. کیوں؟ وہ بھی استدلال کر کے ہی کرتے تھے. یعنی 21 دن کا چلہ مقرر کرتے تھے. کسی کے پاس اگر وقت نہ ہو
تو 21 دن کا چلہ مقرر کرتے تھے، ورنہ 40 دن کا پورا کرے تو وہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا یہ بھی، مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو 21 دن میں بچے آ جاتے ہیں، 21 دن میں چوزے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ 21 دن تک گرمی پہنچاتی ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے جب انڈوں میں مردہ انڈوں میں جب جان پڑ جاتی ہے، تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو اسی طرح اگر علماء جو ہیں، علماء کے لیے چونکہ وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو 21 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں کیوں جان نہیں ڈالیں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دلیل پکی اور مضبوط ہے یا نہیں؟ یعنی مردہ انڈوں کے اندر حضرت والا فرماتے ہیں جب 21 دن کی گرمی سے جان بڑھ جاتی ہے تو علماء کرام، بزرگ و صوفیاء کرام کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی گرمی ہے وہ 21 دن میں اثر انداز کیوں نہیں ہوگی، اس لیے علماء کے لیے وہ کہتے تھے کہ 21 دن کا چلہ بھی کافی ہے۔ جی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں، میرے دوسرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب، تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے 21 دن کا، باقی اور جگہ چلہ 40 دن کا ہی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہوئے، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنا اور بچے دینا یہ بھی قدرتی نظام ہے، انسان کا تو اس میں کوئی نہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے فرماتے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی ان کو علوم اور معارف ان پر کھولتے ہیں کہ اہل علم حیران رہ جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد محترم، وہ بھی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ والے بزرگ ان کی مجلس سن لیں ایک دفعہ، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں ایک شعر سنایا، کہہ رہے یہ شعر جب میں نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، ہمارے شیخ کے بارے میں فرما رہے تھے، تو کہہ رہے وہ ایک دم پھڑک اٹھے، وہ شعر سن کے، وہ شعر سن کے پھڑک اٹھے۔ وہ شعر بھی انہوں نے کیا غضب کا کہا تھا، شعر اس طرح ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اپنا شعر ہے، درد دل دے کر انہوں نے مجھے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کر انہوں نے مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہتے ہیں جسے برباد کیا۔ درد دل دے کر انہوں نے مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہتے ہیں جسے برباد کیا۔ یعنی جو دل حرام تمناؤں سے بچانے کے لیے ٹوٹتا ہے، جو دل حرام تمناؤں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو حرام تمناؤں سے بچانے کے لیے، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کسی دعوت میں، پروگرام میں، شادی میں بے پردہ گھومیں، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ جس طرح اور لوگ زندگی جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کی جو بظاہر دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، ہم بھی اس طرح کی سی زندگی گزاریں۔ لیکن یعنی فرماتے کہ آپ نے اپنی ان تمناؤں کا خون کیا، اپنے دل کے اوپر چوٹیں لگائیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اپنے آپ کو پابند رکھنے کے لیے چوٹیں لگائیں، اور اپنی خواہشات کو روکا، خواہشات پر عمل نہ کر کے اپنی خواہشات کو روکا، تو دل پر جب ہتھوڑے لگیں گے، گھر پر جب ہتھوڑے پڑتے ہیں تو گھر ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو دل پر جب اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کی چوٹیں لگیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جائے گا، تو اپنے نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کر کے دل پر چوٹیں لگیں گی، ان چوٹیں لگنے کی وجہ سے وہ ٹوٹے گا،
اور ٹوٹنے کو ہی کہتے ہیں برباد۔ تو جب یہ دل ٹوٹے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اس دل کے اندر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث کا مضمون بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انا فی منکسرۃ القلوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص تجلی اور کرم ہوتا ہے جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر حرام تمناؤں سے بچایا جائے اور اس کی وجہ سے ٹوٹے۔ تو اسی کو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا کہ درد دل دے کر انہوں نے مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہتے ہیں جسے برباد کیا۔ ثم اتخذتم العجل، ہم نے 40 راتیں پوری ہونے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اور تم پیچھے کیا حرکت کر بیٹھے کہ تم نے بچڑے کو جو ہے معبود بنا لیا۔ الذی صاغہ لکم السامری، جس کو سامری نے بنایا تھا، یعنی اس نے تیار کیا تھا۔ سامری ایک شخص تھا، حضرت بنی اسرائیل کے اندر تھا، اس نے بنایا تھا۔ تو واللام للعہد، یہاں پر جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے العجلہ جو نکالا ہے، یہ نکال کر بتایا کہ اس پر جو الف لام ہے العجلہ پر، وہ عہد خارجی کا ہے۔ الذی صاغہ لکم السامری نکال کر کہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ الہن یہ مفعول ثانی کو بیان فرمائے۔ اتخذتم العجلہ مفعول اول ہے اور الہن مفعول ثانی ہے۔ من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، ای بعد ذہابی الی میعادنا، یعنی جب ہم نے جگہ اور وقت مقرر کیا تھا وہاں تشریف لے جانے کے بعد، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ای بعد ذہابہ مجاز مرسل حسب مضاف کو بیان فرمایا۔ الی میعادنا یہ اس کے متعلق کو بیان فرمایا، یا یوں کہہ دے متعلق کو بیان فرمایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، بِاتِّخَاذِهِ یہ نکال کر تصویر ظلم بیان فرمائی، ظلم کی صورت کو بیان فرمایا، یعنی اس کو معبود بنا کر تم ظلم کر رہے تھے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، تمہارا عبادت کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کی تعریف بیان فرمائی، عبادت کو غیر محل میں رکھنا۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کی تعریف، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھنا، یعنی غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ وضعکم العبادۃ فی غیر محلہا ظلم کی تعریف بیان فرمائی۔ سامری کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، بنی اسرائیل کے اندر ہی تھا یہ، اور اس کا نام بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ ہی تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، اور یہ بھی اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال فرعون کو پھر جب یہ کہا اس کے آل فرعون نے کہ اگر ہم اس طرح سب کو ذبح کر دیں گے تو پھر ہم خادم کیسے بنیں گے؟ تو اس نے کہا اچھا 1 سال بچوں کو ذبح کر دو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ سامری اسی سال پیدا ہوئے دونوں، جس سال قتل کرنے کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا وہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح ان کی والدہ کو الہام کیا، انہوں نے سمندر میں ڈالا اور فرعون کے ہاتھوں ان کی پرورش کروائی۔ اور یہ جو سامری تھا اس کی والدہ کو الہام کیا، اس کو ایک غار میں ڈال دیا اس کی والدہ نے، اور اس کی جی آواز نہیں آ رہی جی